جلسہ عید میلاد النبی ہے۔ اپیل کا متن یہ ہے، کوٹ: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا آفتاب 1350 سال گزرنے پر بھی نصف النہار پر ہے اور انشاءاللہ تا قیامت زوال پذیر نہ ہوگا۔ ہمارے سلف صالحین نے تبلیغ اسلام میں اپنا خون اور پسینہ ایک کر دیا تھا اور ہر زمانے کے ذرائع کو حد شریعت کے اندر رہ کر استعمال کیا تھا۔ آؤ ہم سب مل کر موجودہ زمانے کے مؤثر اور مفید ذریعے تبلیغ کو اختیار کریں اور اس فرض تبلیغ کو ادا کریں جو ہمارے ہادی اور تمام عالم کے محسن کامل صلی اللہ علیہ وسلم نے بلغوا انی فرما کر ہم پر فرض کر دیا تھا۔ ہماری استدعا ہے کہ تمام ہندوستان کے طول عرض میں سیرت النبی کی اشاعت کے لیے ایک ہی دن تبلیغی جلسے کیے جائیں، ایسے جلسے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت قدر کے شایان شان ہوں اور جنہیں دنیا محسوس کر سکے۔ چونکہ ان جلسوں کو 12 ربیع الاول سے طبعی مناسبت ہے کہ یہ تاریخ تمام مبلغین نے وحی کے سردار دنیا کے مبلغ اکبر کے پیدا ہونے اور فرائض تبلیغ ادا کر کے رحلت فرمانے کی تاریخ ہے۔ اسی واسطے تبلیغی جلسے 12 ربیع الاول کو کیے جائیں اور تمام شہروں میں انتظام کے لیے معزز لوگوں کی سیرت کمیٹیاں بنا دی جائیں۔ اس دن تمام فرزندان اسلام علم اسلام کے نیچے جمع ہو کر یہ اقرار کریں کہ ہم ہر قدم پر اسوہ رسول کی پیروی کریں گے۔ اسلامیہ کالج لاہور میں منعقدہ جلسہ عید میلاد النبی میں ایک تقریر کی۔ یہ تقریر گویا کہ جلسہ عید میلاد النبی کا منشور تھی، ایک پیغام تھی مسلمانوں کے لیے، اس دن کے لیے خاص پیغام تھا اس میں، اور یہ تقریر ان کے لیے بھی اہم ہے جو جلسہ عید میلاد النبی مناتے ہیں اور ان کے لیے بھی اہم ہے جو یہ جلسہ عید میلاد النبی نہیں مناتے۔ یہ تقریر دونوں طبقات ہائے فکر کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اس کو سمیدار اخبار نے شائع کیا اور اس کو مشہور زمانہ کتاب آثار اقبال میں بھی شامل کیا گیا ہے۔ اس تقریر کا متن آپ کے پیش خدمت ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، زمانہ ہمیشہ بدلتا رہتا ہے، انسانوں کے طبائع، ان کے افکار، ان کے نقطہ نگاہ بھی زمانے کے ساتھ ہی بدلتے رہتے ہیں، لہٰذا تہواروں کے منانے کے طریقے اور مراسم بھی ہمیشہ متغیر ہوتے رہتے ہیں، ان سے استفادہ کے طریقے بھی بدلتے رہتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے مقدس دنوں کے مراسم پر غور کریں اور جو تبدیلیاں افکار کے تغیرات سے ہونی لازم ہیں ان کو مد نظر رکھیں، من جملہ ان مقدس ایام کے جو مسلمانوں کے لیے مخصوص کیے گئے ہیں۔ ایک میلاد النبی کا مبارک دن بھی ہے۔ میرے نزدیک مسلمانوں کی دماغی اور قلبی تربیت کے لیے نہایت ضروری ہے کہ ان کے عقیدے کے دروس سے زندگی کا جو نمونہ بہترین ہو وہ ہر وقت ان کے سامنے رہے۔ چنانچہ مسلمانوں کے لیے اسی وجہ سے ضروری ہے کہ اسوہ رسول کو مد نظر رکھیں تاکہ جذبہ تقلید اور جذبہ عمل قائم رہے۔ ان جذبات کو قائم رکھنے کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریق تو درود و صلات ہے، جو مسلمانوں کی زندگی کا جزو لا ینفک بن چکا ہے۔ وہ ہر وقت درود پڑھنے کے موقع نکالتے رہتے ہیں۔ عرب کے متعلق میں نے سنا ہے کہ اگر کہیں بازار میں 2 آدمی لڑ پڑتے ہیں تو تیسرا بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا وبارک وسلم پڑھ دیتا ہے تو لڑائی فوراً رک جاتی ہے اور متخاصمین ایک دوسرے پر ہاتھ اٹھانے سے فوراً باز آ جاتے ہیں درود سن کر۔ یہ درود کا اثر ہے اور لازم ہے کہ جس پر درود پڑھا جائے اس کی یاد قلوب کے اندر اثر پیدا کرے۔ پہلا طریق انفرادی، دوسرا اجتماعی، یعنی مسلمان کثیر تعداد میں جمع ہوں اور ایک شخص جو حضور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سوانح حیات سے پوری طرح باخبر ہو، وہ آپ کے سوانح زندگی بیان کرے تاکہ ان کی تقلید کا ذوق و شوق مسلمانوں کے قلوب میں پیدا ہو۔ اس طریق پر عمل پیرا ہونے کے لیے ہم سب آج یہاں جمع ہوئے ہیں۔ تیسرا طریق اگرچہ مشکل ہے لیکن بہرحال اس کا بیان کرنا نہایت ضروری ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ یاد رسول اس کثرت سے اور ایسے انداز میں کی جائے کہ انسان کا قلب نبوت کے مختلف پہلوؤں کا خود مظہر ہو جائے۔ یعنی آج سے 1300 سال پہلے جو کیفیت حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مقدس سے حویدہ تھی،
وہ آج تمہارے قلوب کے اندر پیدا ہو جائے۔ حضرت مولانا روم فرماتے ہیں یہ جوہر انسانی کا انتہائی کمال ہے کہ اسے دوست کے سوا ہر کسی چیز کی دید سے مطلب نہ رہے۔ یہ طریقہ بہت مشکل ہے، کتابوں کے پڑھنے یا میری تقریر سننے سے نہیں آئے گا۔ اس کے لیے کچھ مدت نیکوں اور بزرگوں کی صحبت میں بیٹھ کر روحانی انوار حاصل کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ میسر نہ ہو تو پھر ہمارے لیے یہی طریقہ غنیمت ہے جس پر ہم آج عمل پیرا ہیں، یعنی یہ جلسہ عید میلاد النبی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس طریق پر عمل کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟